بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ جنہیں تم دوست کہتے ہو تمہاری ایک ایک غلطی پر یہ سارے راز کھول دیں گے۔ پختگی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، پختگی تو یہ ہے کہ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے اور کب بس چلے جانا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اچھے دل والا انسان ہمیشہ تعلقات میں بدقسمت ہوتا ہے۔ دفنانے کے واسطے ہر کوئی جلدی میں تھا، بس ایک میری ماں تھی جو کفن چھپائے بیٹھی تھی۔ شکر کر اگر کچھ نہیں ہے، لوگ پا کر بھی خوش نہیں ہیں۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے تو لوگ ماربل لگا دیں گے۔ چاہے پیسہ کتنا بھی برا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ غربت کسی صورت مقدس نہیں ہوتی ہے۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ رات بھر کا سفر فضول گیا، آنکھ کھلتے ہی خواب بھول گیا۔ جو شخص اپنے نامکمل گھر میں سوتا ہے، وہ کرایہ دار سے زیادہ پرامن ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر کسی کو اپنا گھر نصیب کرے، آمین۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے تو لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا ذلیل تبھی کرتا ہے جب ہم اسے اتنا اختیار سونپ دیتے ہیں۔ ہر احساس لفظوں کا محتاج کیوں؟ لوگ خاموشی کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ناکامی اللہ تعالیٰ تک لے آئے تو کامیابی ہے۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہے، دولت تو دلالوں کو بھی شاہ جی بنا دیتی ہے۔ تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی اپنے ہیں۔ اللہ کی محبت نماز تک لے جاتی ہے، بندہ خود نہیں اٹھتا، محبت اٹھاتی ہے۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ جو ملتا ہے عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ زندہ کا دل دکھا کر لوگ میت سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں، پر تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں۔ جن کو جیت کی عادت ہو انہیں محبتیں شکست دیتی ہیں، کچھ رشتے وہم سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ضروری تو نہیں قصور ہر بار غلطیوں کا ہو۔ ہر کسی کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہی ہوتا ہے۔ بہت دور جانا پڑتا ہے صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ اپنے سے کمزور انسان کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ سورج اور والد کی گرمی کو برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ابلیس میں 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا۔ عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو ضد نہ کرتا، سر بسجود ہو جاتا۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ قبر اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے، دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ خوش رہنا بادشاہ ہونے سے بہتر ہے۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ بے شک رونے سے حالات بہتر نہیں ہوتے، مگر دل ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم پر اعتبار کرے اسے دھوکہ دینا کفر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں ہمیشہ انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ فیصلہ نہ لینا ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات ایسی توجہات ہوتی ہیں جو خود کو مسلط کر دیتی ہیں اور آپ کو غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ عبادات کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ضرور ملے گا، لیکن وقت پر۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ خدا کی زمین پر خدا بن کر چلنے والوں، ذرا سوچو اس دن کیا ہوگا جب خدا سامنے ہوگا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہوئی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا، تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو 3 چیزوں کا غلام مت بننے دینا، انسانوں کا، پیسے کا اور بیٹے وقت کے برے تجربے کا۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ آپ جب چاہیں اور دور جا سکتے ہیں، مگر جب آپ چاہیں واپس نہیں آ سکتے۔ عطا کر اتنی لذت اپنے سجدوں میں یا رب، اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے، آمین۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان سے آگے ہو، ان کے حسد کو اپنی کامیابی کا ایندھن بنا لو۔ نماز میں سب عمل ہو جاتے ہیں، تلاوت بھی، ذکر بھی، درود بھی، دعا بھی، عاجزی بھی اور ورزش بھی۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ زندگی عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے ہیں اور ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کچھ نہیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ ہر وہ فرد اپنا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ خلوص اور احساس کا خوبصورت پھول زمین میں نہیں، دلوں میں اگتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرے۔ انسان آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر دعا کون کرے گا؟ آج اسکول کے پاس سے گزرا تو اسکول نے کہا، میرے امتحان سے گھبراتے تھے، اب بتا زندگی کا امتحان کیسا چل رہا ہے؟
وہ کنواں اندھیرا تھا مگر اس اندھیرے میں بھی ایک روشنی تھی، یقین کی روشنی، جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اگر تم سے پوچھا جائے کہ دل کیوں بوجھل ہے تو سچ کہہ دینا، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کا اثر ہے۔ ہم نے دشمن کی ثقافت اپنا لی، ان کے نظریات اپنا لیے اور اب حیران ہیں کہ برکتیں کہاں گئیں۔ مشکلیں بھی اللہ کی رحمت کے دروازے ہیں، کیونکہ ہر آزمائش کے بعد ایک نئی آسانی کا وعدہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے خوشی کو دوسروں میں تلاش کیا، وہ تنہائی میں مر گئے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے، خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ اے اللہ، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رکھنا، دور رکھ مجھے ہر اس چیز سے جو تیری یاد سے غافل کرے۔ اللہ ہر ماں باپ کو اتنی لمبی عمر دے کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جو رشتہ دار آپ کے اچانک دشمن بن جاتے ہیں وہ دراصل شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو، بالکل اس موم بتی کی طرح جو خود کو جلا کر پگھلا کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کی بجائے خاموش رہنا، قریب آنے کی بجائے فاصلہ رکھنا، انتظار کرنے کی بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ دوسروں سے کبھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ اور حالات کے دائرے میں رہ کر سمجھیں گے۔ لوگ صرف اپنے علم، عقل، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو سمجھتے ہیں۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو ہر چیز مختصر کر دو، الفاظ، احساس، خواہش اور لوگ۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں، میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جزاک اللہ۔